بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 3 ربیع الثانی کے دن کا یعنی کہ ہفتہ کے دن کا ایک خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل اللہ کے خوبصورت صفاتی ناموں کا عمل ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کے صفاتی نام اور اس کے فیض و برکات کے متعلق بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ مختصر سا ایک واقعہ شیئر کروں گی کہ حضرت آدم نے زمین پر آ کر اللہ سے پہلی فرمائش کون سی کی تھی؟ میری بہنوں، حضرت آدم جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح اور عبادت کی آواز سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دکھتا ہے جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے ہیں۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں پر بیت اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جاگ بنی تھی، اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں آسمان تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بڑا کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور اور کوہ ہیرا۔ بنیاد بننے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام بھی نماز پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی طرح رہا اور طوفان کے بعد وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اونچے ٹھیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ یہاں آ کر رہی اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کریں۔ اس کی نشانی اس طرح دی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کی جا سکے، اور حضرت جبریل نے اس سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی۔ پھر اس پر عمارت بنائی گئی اور اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک توغار سا بنایا تاکہ کعبہ کے اندر جو نذرانے اور تحفہ آئے وہ اس میں رکھے جا سکے، اور اس کے 2 دروازے رکھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم تھے اور ان کو گاڑا اور پتھر اٹھا کے دینے والے حضرت اسماعیل۔ اس دفعہ اس کی تعمیر کے لیے 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں اور اس کی اونچائی مزید بڑھا دی گئی اور دروازے بھی 2 کے بجائے 1 کیا گیا۔ تو میری بہنوں، یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آ کر پہلی فرمائش۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کو اللہ کے 2 ناموں کا خاص عمل اور وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اور جس میں پہلا صفاتی نام یا مالکو ہے، یعنی کہ حقیقی بادشاہ۔ جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا مالکو کو کثرت سے پڑھے گا،
اللہ اسے غنی کر دے گا، اور جو زوال کے وقت 120 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو صفائے قلب اور غنائے ظاہر اور باطن سے سرفراز فرمائے گا۔ اسی طرح جو شخص اللہ کے اس صفاتی نام یا مالک کو پڑھتا رہے گا تو اس کا نفس اس کی اطاعت کرتا ہے اور اسے عزت اور حرمت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص سورج نکلنے کے وقت 3000 مرتبہ یا مالکو کو پڑھے گا تو جو مراد مانگے گا اسے حاصل ہوگی۔ میری بہنوں، اگر یا مالکو یا قدوسو ان دونوں صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھے گا تو اس کے مال اور ملک میں اضافہ ہوگا۔ جو اس اسم کو فجر کی نماز کے بعد 120 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی عنایات کے ذریعے غنی فرما دے گا۔ اگر حکمران اللہ کے ان دو صفاتی نام یا مالکو یا قدوسو کو پڑھے گا تو بڑے سرکش اور متکبر لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے دوسرے صفاتی نام یا قدوس جو نقائص سے پاک ذات ہو۔ جو شخص روزانہ زوال کے وقت اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے گا اس کا دل روحانی امراض سے پاک رہے گا، یعنی کہ حسد، بغض، کینہ، حرص اور خود غرضی اور ریاکاری وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ تو میری بہنوں، اسی طرح اگر آپ اپنے دشمنوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو یا مالکو یا قدوسو ان دو صفاتی ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور اپنے دشمن کا تصور کرتے ہوئے آپ اس اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھ کر دشمنوں سے حفاظت کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ میری بہنوں، اللہ کے ان ناموں میں بڑی طاقت، بڑی ہی تاثیر ہے، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر طرح کی اپنی حاجت کو پورا کر سکیں تو آپ اللہ کے ان ناموں کا خاص عمل اور وظیفہ کر لیا کریں۔ تو میری بہنوں، اب آپ نے اللہ کے ان دو ناموں کو آج کے دن کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ آج اذان مغرب سے پہلے اللہ کے یہ دو نام یا مالکو یا قدوسو یا مالکو یا قدوسو ان دو ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور اسی ترتیب، اسی طریقہ کار سے 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں۔ اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ یا مالکو یا قدوسو پڑھیں گے یا پھر یا مالک القدوس۔ اس طرح آپ اللہ کے ان صفاتی ناموں کو جس طرح آسانی سے پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے ناموں میں بڑی ہی طاقت اور تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان ناموں کی برکت سے ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔